کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ قسط نمبر 34۔ پہلی دوڑ جس میں 8 رتھوں نے حصہ لیا تھا ختم ہو چکی تھی اور دوسری دوڑ میں حصہ لینے والے جوان میدان میں آنے کے لیے کیسر کے حکم کا انتظار کر رہے تھے، لیکن کیسر رنج و اضطراب اور بے بسی کی حالت میں کھڑا خاقان کی واپسی کا منتظر تھا۔ کلاڈیوس نے عاصم سے چند سوالات پوچھے اور اس نے جلدی جلدی ایرج کے ساتھ اپنی ملاقات کا واقعہ بیان کر دیا۔ کلاڈیوس نے کسی توقف کے بغیر ایک افسر سے کہا، تم سپاہیوں کو حکم دو کہ تمام فالتو گھوڑے شامیانے کے پیچھے لے آئیں۔ ہرکل نے غضبناک ہو کر کلاڈیوس سے کہا، کلاڈیوس تم ہمیں ایک مہم خطرے سے بھاگنے کا مشورہ نہ دو۔ اس نے جواب دیا، نہیں عالیجا، میں صرف احتیاط کرنا چاہتا ہوں۔ ہرکل اور زیادہ غضبناک ہو کر چلایا، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ مٹھی بھر سیتھن ہمارے لشکر کو نگل جائیں گے تو میں قسطنطنیہ کے تخت پر بیٹھنے کی بجائے خاقان کے گھوڑوں کی رکھوالی کرنا زیادہ باعزت سمجھتا ہوں۔ تم نے اس جگہ ہماری رسوائی کے سامان پیدا کیے ہیں، اور اگر ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس پاگل آدمی نے تمہاری شاہ پر بدمزگی پیدا کی ہے تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ کلاڈیوس نے جواب دیا، عالیجا آپ اسے نہیں جانتے، اس نے کسریٰ کی فوج میں ایک بہت بڑا عہدہ چھوڑ کر ہمارے پاس پناہ لی ہے، اور یہ وہی ہے جس نے بابلیون میں مجھے ایرانیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا تھا۔ ہرکل نے کہا، اگر کسریٰ کی فوج کے کسی افسر نے یہاں بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ بات ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ بے وقوف، تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ایرانی اس ملاقات کو ناکام بنانے کے لیے ایک کامیاب سازش کر چکے ہیں؟ اسے گرفتار کر لو اور خاقان سے کہو کہ ہم انہیں اس کے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار دیتے ہیں۔ کلاڈیوس نے کہا، عالیجا اس شخص کے متعلق فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیجیے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارا دشمن نہیں، اور اگر میرا یہ دعویٰ غلط ثابت ہو تو میں اس کے بدلے بڑی سے بڑی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ کیسر نے کہا، تم خاموش رہو، ہم تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ سپاہیوں نے عاصم کو بازوؤں سے پکڑ کر شامیانے سے ایک طرف کھڑا کر دیا۔ وہ کچھ دیر بے بسی اور اضطراب، غصے اور نفرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتا رہا، اور پھر کیسر اور دوسرے رومیوں کی طرح اس کی نگاہیں بھی سامنے میدان میں جمع ہونے والوں کی طرف مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ اچانک وہاں سے ایک آدمی نکلا اور پوری رفتار سے کیسر کے شامیانے کی طرف بھاگنے لگا۔ پھر چند ثانیے بعد کئی سیتھین شور مچاتے ہوئے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ جب وہ شامیانے سے 100 گز کے فاصلے پر تھا، عاصم بلند آواز میں چلانے لگا، اس کی مدد کرو، سیتھین اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور وہ صرف اس لیے مارا جائے گا کہ خاقان کے آدمیوں نے اسے میرے ساتھ باتیں کرتے دیکھ لیا تھا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے خاقان کی سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ بھاگنے والے کی رفتار پیچھا کرنے والوں سے زیادہ تھی، اور دیکھنے والوں کو اس کا شامیانے کے قریب پہنچ جانا یقینی نظر آتا تھا، لیکن اب چند سوار بھی اس کا پیچھا کر رہے تھے اور وہ آن کی آن میں اس کے قریب پہنچ گئے۔ سب سے اگلے سوار نے جھک کر اس پر اپنی تلوار سے وار کیا، لیکن وہ اچانک کترا کر ایک طرف نکل گیا۔ دوسرے سوار نے اسے اپنے نیزے کی زد میں لینے کی کوشش کی، لیکن اس نے اچانک منہ کے بل گر کر اپنی جان بچائی۔ جب اس نے اٹھ کر دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی تو تیسرے سوار نے بھاگتے ہوئے گھوڑے سے نیزہ پھینکا۔ ایرج ایک جگر دوست چیخ کے ساتھ گرا، اٹھا اور چند قدم لڑکھڑانے کے بعد دوبارہ منہ کے بل گر پڑا۔ ایک اور سوار نے گھوڑے سے کود کر اس کا سر قلم کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنی دیر میں کلاڈیوس اور چند سپاہی اس کی مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ ایک نوجوان نے سیتھین کا وار اپنی تلوار پر روکا اور دوسرے نے اپنا نیزہ دکھا کر اسے پیچھے دھکیل دیا، اور باقی چند قدم دور رک کر اپنی زبان میں غم و غصے کا اظہار کرنے لگے۔ تاہم انہوں نے زخمی ہونے والے کی موت یقینی سمجھ کر رومیوں کے ساتھ الجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ عاصم اپنے آپ کو سپاہیوں سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کلاڈیوس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، اسے چھوڑ دو۔ عاصم سپاہیوں کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی بھاگتا ہوا ایرج کی طرف بڑھا اور اس کے قریب دو زانو ہو کر ایرج ایرج پکارنے لگا۔ جب ایرج نے کوئی جواب نہ دیا تو سیتھین مطمئن ہو کر وہاں سے کھسکنے لگا۔ عاصم کچھ دیر بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ایرج نے آہستہ آہستہ کراہتے ہوئے گردن اٹھانے کی کوشش کی تو عاصم نے سہارا دے کر اس کا سر اپنے زانو پر رکھتے ہوئے کہا، ایرج
مجھے افسوس ہے میں تمہاری جان نہ بچا سکا، لیکن تمہاری زبان سے چند الفاظ ہزاروں جانیں بچا سکتے ہیں۔ ایرج نے ڈوبتی ہوئی آواز میں جواب دیا، اب میری باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خاقان کا لشکر یہاں پہنچنے والا ہے، تم اپنی جان بچانے کی فکر کرو۔ یہ عجیب بات ہے کہ اب میں تمہیں جان بچانے کا مشورہ دے رہا ہوں، اور تھوڑی دیر قبل میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں، لیکن میری وہاں پیش نہ گئی۔ خاقان کے آدمیوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ میں رومیوں کا جاسوس ہوں، وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ عاصم، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب میں اس کی طرف بھاگا تھا تو مجھے یقین تھا کہ تم مجھے پناہ دینے سے انکار نہیں کرو گے۔ اب تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں کوئی تیز رفتار گھوڑا مل سکتا ہے تو یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، اگر اپنے لیے نہیں تو فسطینہ کے لیے۔ میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ ابھی تک تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ عاصم، تم جاؤ، اور اگر قدرت تمہیں وہاں تک پہنچنے کا موقع دے تو فسطینہ کو اتنا ضرور بتا دینا کہ جسے وہ ہمیشہ قابل نفرت سمجھتی تھی، مرتے وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ایرج یہاں تک کہہ کر کھانسنے لگا اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ چند ثانیے بعد اس کی سانس اکھڑ چکی تھی۔ ہرکل اس کے قریب کھڑا تھا اور شاہی مترجم اسے عاصم اور ایرج کی گفتگو کا مفہوم بتا رہا تھا۔ ایک عمر رسیدہ رومی نے کہا، علی جا، ایک مرتے ہوئے انسان کی باتیں جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر خاقان کا لشکر واقعی اس طرف آ رہا ہے تو ہمارے لیے قسطنطنیہ کا رخ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ لیکن ہرکل کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی۔ ایرج نے ایک جھرجھری لے کر دم توڑ دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ معززین جنہیں ہرکل نے خاقان کو منانے کے لیے بھیجا تھا واپس آتے دکھائی دینے لگے۔ سینٹ کا ایک ممتاز رکن قریب پہنچتے ہی رومی سپاہیوں پر برس پڑا۔ تم سب پاگل ہو گئے ہو، تمہیں آوار کو ایک جاسوس کا سر قلم کرنے سے روکنے کی ضرورت نہ تھی۔ سپاہی کوئی جواب دینے کی بجائے مڑ کر کیسر کی طرف دیکھنے لگے تو وہ قدرے نرم ہو کر کیسر سے مخاطب ہوا، علی جا، یہ معاملہ خطرناک حد تک بگڑ چکا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ خاقان کے آدمیوں کو جلد ہی اس بات کا پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ ایک ایرانی جاسوس بھی یہاں پہنچ گیا تھا، اور اس کا مقصد اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ یہ ملاقات ناکام بنا دی جائے۔ کیسر نے جواب دیا، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ اگر ہم یہ بات درست تسلیم کر لیں تو ایرانیوں کا ایک نہیں بلکہ 2 جاسوس یہاں موجود ہیں۔ مجھے یہ عرب جسے کلاڈیوس اپنا دوست کہتا ہے اس قتل ہونے والے آدمی سے کہیں زیادہ خطرناک معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر خاقان کو اطمینان ہو چکا ہے تو وہ ابھی تک وہاں کیوں کھڑا ہے؟ رومی نے جواب دیا، علی جا، اس کے آدمی ہماری نیت پر شک کر رہے ہیں اور وہ ان کے شبہات دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیسر نے کہا، کیا سیتھین یہ چاہتے ہیں کہ میں بذات خود وہاں جا کر ان سے التجا کروں گا؟ نہیں علی جا، وہ آ جائیں گے۔ عاصم جو ابھی تک ایرج کے قریب بیٹھا ہوا تھا اٹھ کر کلاڈیوس سے مخاطب ہوا۔ یہ شخص واقعی ایرانیوں کا جاسوس تھا، لیکن خاقان اسے اپنی کارگزاری دکھانے کے لیے ساتھ لایا تھا۔ اب یہ مر چکا ہے اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے متعلق کیا سوچا ہے؟ کلاڈیوس نے کیسر کی طرف دیکھا اور کہا، علی جا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص کسی سازش کی نیت سے یہاں آیا ہے تو میں بھی اس کے جرم میں حصہ دار ہوں اور ہم دونوں کو ایک جیسی سزا ملنی چاہیے، لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے متعلق کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے خاقان کے ارادوں کے متعلق اچھی طرح اطمینان کر لیں؟ ایک آدمی نے کہا، علی جا، میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس شخص کو خاقان کے حوالے کر دیا جائے۔ سیتھین ایسے آدمی کے منہ سے سچی باتیں گلوانے کے طریقے جانتے ہیں۔ کیسر تذبذب کی حالت میں کھڑا تھا۔ اچانک میدان کے بائیں جانب ایک سرپٹ گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور کنارے پر جمع ہونے والے لوگوں نے ادھر ادھر سمٹ کر آنے والے کے لیے تھوڑی سی جگہ خالی کر دی۔ ایک رومی سوار میدان میں داخل ہوتے ہی دونوں ہاتھ اٹھا کر بلند آواز میں چلانے لگا، ہوشیار ہوشیار، آوار آ رہے ہیں۔ سیتھین اس سوار کو دیکھتے ہی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور پیشتر اس کے کہ رومی اپنے ہوش و حواس پر قابو پاتے وہ ایک طرف مار دھاڑ کرتے ہوئے میدان سے باہر نکل گئے۔ رومی سوار اب کیسر کے سامنے رک کر دہائی دے رہا تھا، لیکن کیسر کی حالت اس شخص کی سی تھی جسے اچانک سانپ نے ڈس لیا ہو۔ چند اور رومی سوار مختلف سمتوں سے میدان میں داخل ہوئے اور ان سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، سیتھین آ رہے ہیں۔ اب ہر سمت افراتفری کا عالم تھا۔ مقامی لوگ چیختے چلاتے اپنے گھروں کا رخ کر رہے تھے اور قسطنطنیہ اور دوسرے شہروں سے آنے والے معززین افراتفری کے عالم میں شامیانے کے پیچھے پہنچ کر اپنے گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے۔ رومی فوج کے سوار اور پیادہ سپاہی چاروں اطراف سے سمٹ کر کیسر کے گرد صفیں باندھنے لگے۔
ایک نوجوان جس نے کیسر کے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی بھاگتا ہوا اس کے سامنے پہنچا، اور کیسر جو کسی حد تک اپنی سراسیمگی پر قابو پا چکا تھا کسی توقف کے بغیر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ کلاڈیوس نے بلند آواز میں کہا، علیجا، آپ سیدھے قسطنطنیہ کا رخ کریں، ہم دشمن کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ کیسر نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور اس کے محافظ سپاہیوں کا ایک دستہ اس کے ساتھ ہو لیا۔ ولیرس اور عاصم کی طرح کلاڈیوس بھی اپنا گھوڑا نوکروں کے پاس چھوڑ آیا تھا، اب اس کے لیے واپس جانے کا موقع نہ تھا۔ چنانچہ جب ایک سپاہی نے اسے اپنا گھوڑا پیش کیا تو وہ بلا توقف اس پر سوار ہو گیا اور ادھر ادھر بھاگ کر سوار اور پیادہ دستوں کو ہدایات دینے لگا۔ تماشائیوں میں سے کئی ایسے تھے جو افراتفری کے باعث اپنے گھوڑوں سے محروم ہو چکے تھے، لیکن ان کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ ہرکلیا کے بعض نازک مزاج رؤسا پالکیوں پر سوار ہو کر آئے تھے، لیکن اب انہیں اٹھانے والے رفو چکر ہو چکے تھے۔ رتھوں کے سوار خاقان کے لشکر کی آمد کی اطلاع پاتے ہی فرار ہو چکے تھے اور ان کے راستے میں آنے والے کئی آدمی ہلاک اور زخمی ہو چکے تھے۔ عاصم اپنا گھوڑا لینے کے لیے بھاگا، لیکن راستے میں چیختے چلاتے بدحواس لوگ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے اور کئی عورتیں اور بچے ان کے پاؤں تلے روندے جا رہے تھے۔ ایک خیمے کے قریب دو مضبوط آدمی ایک گھوڑے پر قبضہ جمانے کے لیے زور آزمائی کر رہے تھے اور ایک بوڑھا دہائی دے رہا تھا، مجھے ان ڈاکوؤں سے بچاؤ، میری مدد کرو، یہ گھوڑا میرا ہے۔ اپنے آگے اور پیچھے لوگوں کے بے پناہ ہجوم کے باعث عاصم کو یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کس سمت بھاگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد اسے آس پاس ہزاروں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دینے لگی۔ پھر اچانک ایک خیمے کے قریب اسے کلاڈیوس کا ایک عمر رسیدہ غلام دکھائی دیا۔ میرا گھوڑا کہاں ہے؟ عاصم نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد بدحواس سا ہو کر پوچھا۔ غلام نے جواب دیا، ولیرس آپ سے نہیں ملا؟ وہ ابھی تینوں گھوڑے لے کر گیا ہے۔ وہ یہ کہتا تھا کہ میرے آقا واپس نہیں آئیں گے اور ان کے دو نوکر بھی ولیرس کے ساتھ چلے گئے ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر تمہیں قتل ہونا پسند نہیں تو یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ کسی ایسی جگہ چھپ جاؤ جہاں دشمن کی تلوار نہ پہنچ سکے۔ عاصم یہ کہہ کر واپس مڑا تو میدان کی طرف نعروں اور چیخوں سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ سیتھین حملہ کر چکے ہیں۔ کچھ دیر وہ یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ آوار کے ہاتھوں گرفتار ہونے کی صورت میں اس کی موت یقینی تھی، لیکن پیدل بھاگنے کی صورت میں بھی اسے قسطنطنیہ پہنچ جانا بعید از قیاس معلوم ہوتا تھا۔ کچھ دیر تذبذب اور پریشانی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ ہرکلیا کی طرف بھاگنے والوں کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے اور یہ وہ پہلا موقع تھا کہ وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد موسم سرما کی خنک ہوا کے باوجود اسے پسینہ آ رہا تھا۔ جب سانس پھول گئی تو اس نے اپنی رفتار ذرا کم کر دی، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر زندگی کی خواہش جسمانی تھکاوٹ پر غالب آنے لگی اور اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ شہر سے کوئی آدھ میل کے فاصلے پر اسے ایک نوجوان لڑکی دکھائی دی جس نے ایک عمر رسیدہ نحیف اور لاغر آدمی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ بیٹی، اب میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو اور اپنی جان بچانے کی کوشش کرو، ہماری فوج دشمن کو زیادہ دیر تک نہیں روک سکے گی۔ اور نوعمر لڑکی جو اس بے بسی کے عالم میں ایک شہزادی معلوم ہوتی تھی یہ کہہ رہی تھی، ابا جان ذرا ہمت سے کام لیجئے، وہ دیکھیے شہر کا دروازہ یہاں سے زیادہ دور نہیں۔ عاصم ایک ثانیے کے لیے ان کے قریب رکا اور پھر دوسرے لوگوں کی طرح بے پرواہی سے آگے چل دیا، لیکن تھوڑی دور آگے جانے کے بعد اس نے مڑ کر دیکھا تو بوڑھا زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور لڑکی اس کا بازو کھینچ کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بوڑھا بادل ناخواستہ اٹھا لیکن اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں۔ عاصم چند ثانیے تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا، پھر اچانک بھاگ کر ان کے قریب پہنچا۔ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اس نے کہا، اور پیشتر اس کے کہ وہ کوئی جواب دے سکتے اس نے عمر رسیدہ آدمی کو اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ کچھ دیر بھاگنے کے بعد وہ ایک تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہانپ رہا تھا اور اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، تاہم اس کی رفتار ایسی تھی کہ لڑکی بڑی مشکل سے اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ پھر جب وہ شہر سے کوئی 200 قدم کے فاصلے پر تھے تو پیچھے آنے والوں کی چیخیں سنائی دینے لگیں۔ عاصم نے مڑ کر دیکھا تو اسے سیتھین سواروں کی ایک ٹولی دکھائی دی۔ وہ اپنی رہی صحیح قوت بروئے کار لاتے ہوئے بھاگا۔ دروازے کے سامنے اور فصیل کے اوپر چند سپاہی شور مچا رہے تھے، سیتھین آ گئے، بھاگو، جلدی کرو۔ دروازے میں داخل ہوتے وقت عاصم اپنے پیچھے آنے والوں کی چیخوں کے ساتھ گھوڑوں کی ٹاپ سن رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بوڑھے کو نیچے اتارا اور نڈھال سا ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔
عاصم کے بعد 50-60 افراد سے زیادہ اندر داخل نہ ہو سکے۔ اس کے بعد دشمنوں کے سوار اس قدر قریب آ چکے تھے کہ پہرے دار دروازہ بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ عاصم چند ثانیے سستانے کے بعد اپنا پسینہ پہنچتا ہوا اٹھا اور کسی توقف کے بغیر فصیل کے زینے پر چڑھنے لگا۔ اوپر جا کر اس نے ایک دل خراش منظر دیکھا۔ سیتھین سوار جن کی تعداد 50-60 سے زیادہ نہ تھی، دروازے کے آس پاس لاشوں کے انبار لگانے کے بعد قیدیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے واپس جا رہے تھے۔ اس نے ایک نوجوان سے جو پہرے داروں کا افسر معلوم ہوتا تھا مخاطب ہو کر کہا، اگر تم لوگ اپنے تیروں کے استعمال میں بخل سے کام نہ لیتے تو کئی اور آدمیوں کی جان بچ سکتی تھی اور تمہیں دروازہ بند کرنے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ یہاں سے 10 اچھے تیر انداز ان کی پیش قدمی روکنے کے لیے کافی تھے۔ آپ کون ہیں؟ رومی افسر نے سوال کیا۔ میں ایک اجنبی ہوں، عاصم یہ کہہ کر نیچے اتر آیا۔ عمر رسیدہ آدمی نے اسے دیکھتے ہی کہا، اگر میری نگاہیں مجھے دھوکہ نہیں دیتی تو تم وہی ہو جس نے کیسر کو اس حملے کے متعلق خبردار کرنے کی کوشش کی تھی۔ جی ہاں، میں وہی ہوں، عاصم نے مغموم لہجے میں جواب دیا۔ پہرے داروں کا افسر فصیل کے زینے سے نمودار ہوا اور اس نے بوڑھے کو ادب سے سلام کرتے ہوئے کہا، جناب، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دشمن نے شہر پر حملہ کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے، لیکن جو بد نصیب شہر سے باہر ہیں ان میں سے شاید ایک بھی زندہ واپس نہ آ سکے گا۔ انہیں ٹھکانے لگانے کے بعد شاید سینتھین پوری قوت کے ساتھ شہر پر حملہ کریں گے۔ عاصم نے کہا، ایک اجنبی کو آپ کے معاملات میں دخل دینے کا حق نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاقان کے لشکر کی منزل قسطنطنیہ ہے، یہ شہر نہیں۔ اگر اس شہر پر قبضہ کرنے کی خواہش ہوتی تو اس طرف صرف 50-60 سوار بھیجنے پر اکتفا نہ کرتا۔ بوڑھے نے کہا، اگر ہرکلیہ پر حملہ نہ ہوا تو میں اسے قدرت کا ایک معجزہ سمجھوں گا۔ یہاں اب خالی دیواروں کے سوا ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ نوجوان، میں اس شہر کا منصف ہوں اور تاتاریوں کے خوف سے میرے اپنے نوکر میرا ساتھ چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے میری جان بچانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ عاصم نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں، شاید آپ کی بیٹی کی ہمت دیکھ کر میرا ضمیر بیدار ہو گیا تھا۔ شہر کے حاکم نے کہا، اب میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس شہر کے باشندے زندگی کی نسبت موت سے زیادہ قریب ہیں، تاہم جب تک دشمن کی تلواریں ہماری گردنوں تک نہیں پہنچتی تم ہمارے مہمان ہو اور ہم اپنی بے چارگی کے احساس کو میزبانی کے فرائض میں حائل نہیں ہونے دیں گے۔ عاصم نے جواب دیا، میری منزل مقصود قسطنطنیہ ہے، لیکن اپنے گھوڑے سے محروم ہونے کے بعد میں یہاں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ اب اگر آپ میرے لیے ایک گھوڑے کا بندوبست کر سکیں تو میں کسی تاخیر کے بغیر یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ گھوڑے کے متعلق تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ موجودہ حالات میں تمہارے لیے قسطنطنیہ کا رخ کرنا یہاں ٹھہرنے سے کم خطرناک نہیں ہوگا۔ جناب، وہاں ایک دوست میرا انتظار کر رہا ہے اور مجھے مصیبت کے وقت اس سے دور رہنا پسند نہیں۔ بہت اچھا، تمہارے لیے گھوڑے کا انتظام کر دیا جائے گا، لیکن تمہارے لیے دن کی روشنی کی بجائے رات کی تاریکی میں سفر کرنا زیادہ بہتر ہوگا۔ کم از کم اچانک کسی گروہ کے ساتھ تصادم کی صورت میں تمہارے بچ کر نکل جانے کے امکانات زیادہ ہوں گے۔ اگر سیتھین لشکر نے پلٹ کر شہر کا محاصرہ نہ کر لیا ہو تو ہم تمہیں رات ہوتے ہی روانہ کر دیں گے، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ کوئی باہمت جوان تمہارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائے۔ شہر سے باہر کھیلوں کے میدان کے آس پاس چند شدید جھڑپوں کے بعد رومی دستے پسپا ہو گئے، لیکن خاقان نے کیسر کو پکڑنے کی نیت سے ان کا تعاقب جاری رکھا۔ خاقان کے حکم سے پیچھے رہ جانے والے چند دستوں نے شہر سے باہر لوٹ مار کرنے اور ہزاروں مردوں، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کرنے کے بعد ہرکلیہ پر دھاوا بولنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر بعد جب وہ لوگ جو ادھر ادھر چھپ کر تاتاریوں کے ہاتھوں قید یا قتل ہونے سے بچ گئے تھے واپس آ رہے تھے تو عاصم اور اس کے ساتھی رومی گھوڑوں پر سوار ہو کر قسطنطنیہ کی طرف چل پڑے۔ مورکس، کلاڈیوس اور ولیرس مغموم صورتیں بنائے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جولیا عقبی دروازے سے اندر داخل ہوئی اور اس نے کہا، انطونیہ نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا، اب اسے تسلی دینا ہمارے بس کی بات نہیں۔ اگر عاصم کے متعلق کوئی اطلاع مل جاتی تو شاید اسے تھوڑا بہت قرار آ جاتا۔ آج وہ اپنے باپ کی بجائے اس کے لیے زیادہ روئی ہے۔ میں نے اسے بہت سمجھایا ہے کہ وہ زندہ ہے، لیکن وہ بار بار یہی کہتی ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو میرے باپ کی قبر پر مٹی ڈالنے کے لیے ضرور پہنچتا۔ آج وہ صرف عاصم کا گھوڑا دیکھنے کے لیے استبل تک گئی تھی۔ ولیرس نے کلاڈیوس سے مخاطب ہو کر کہا، اگر وہ واپس نہ آیا تو میں مرتے دم تک اپنے آپ کو قابل معافی نہیں سمجھوں گا۔ وہ یقیناً اپنے گھوڑے کی تلاش میں گیا ہوگا، تو اس نے یہی سمجھا ہوگا کہ میں اسے موت کے منہ میں چھوڑ کر بھاگ گیا ہوں۔
وہ ان آدمیوں میں سے نہیں تھا جو موت سے ڈرتے ہیں۔ اس نے یقیناً ایک بہادر آدمی کی طرح جان دی ہوگی، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو اس بے بسی کی حالت میں میرے دل پر کیا گزرتی۔ کلاڈیوس، تمہیں یقین نہیں آئے گا، لیکن میں نے آخری وقت تک اسے تلاش کیا تھا۔ میں نے بھاگنے سے قبل دوبارہ اپنے خیمے کا رخ کیا تو مجھے اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ دشمن کا ایک دستہ میرے پیچھے ہے۔ پھر چاروں طرف سے مایوس ہو کر جب میں اپنا گھوڑا چھوڑ کر اس کے گھوڑے پر سوار ہوا تھا تو اس وقت میری نیت یہی تھی کہ اگر وہ مجھے کسی جگہ نظر آ جائے تو میں بلا توقف اس کا گھوڑا اس کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن شاید اب کوئی اس بات پر یقین نہ کرے۔ اب اگر عاصم بھی زندہ واپس آ جائے تو وہ بھی شاید یہی کہے گا کہ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک دوست کا تیز رفتار گھوڑا ہتھیا لیا۔ مرکز نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، بیٹا، وہ ایک شریف آدمی تھا، اور ایک شریف آدمی بدترین حالات میں بھی اپنے دوستوں کے متعلق اس قسم کی بدگمانیاں نہیں کرتا۔ تم سے یہ غلطی ضرور ہوئی کہ تم اسے بتائے بغیر اس کا گھوڑا لانے چلے گئے تھے، لیکن اس قسم کی غلطیاں ہم سب کرتے ہیں۔ جب قیصر یہاں سے روانہ ہوا تھا تو یہ کون کہہ سکتا تھا کہ خاقان کے ساتھ اس کی ملاقات کے بعد ہم ہرکلیہ سے لے کر قسطنطنیہ کی 4 دیواری تک رومیوں کی لاشوں کے انبار دیکھیں گے، اور وہ ہماری لاکھوں عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر لے جائیں گے۔ ہم امن کے متعلق کبھی اتنے پر امید نہیں ہوئے تھے، اور ہم نے کبھی اس قدر تباہی کا سامنا نہیں کیا تھا۔ اگر ہم تمہاری طرح سوچیں تو ہرکل سے کہیں زیادہ مجھے اور میرے بیٹے کو اس تباہی کی ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی۔ اگر کلاڈیوس خاقان کے پاس نیک توقعات لے کر نہ جاتا تو ہم پر یہ مصیبت نہ آتی۔ اگر میں قسطنطنیہ کے اکابر اور سینٹ کے ارکان کو ہرکلیہ جانے کی ترغیب نہ دیتا تو وہ اس طرح ہلاک نہ ہوتے۔ لیکن کوئی انصاف پسند آدمی ہم پر بدنیتی کا الزام عائد نہیں کر سکتا۔ کلاڈیوس نے مغموم لہجے میں کہا، لیکن ابا جان، ہمارا معاملہ ولیرس سے مختلف ہے۔ آج قسطنطنیہ کا کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو مجھے اس تباہی کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ کل سینٹ کا اجلاس ہو رہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہاں سب سے زیادہ نکتہ چینی مجھ پر ہوگی۔ قیصر نے مجھے وہاں انعام دینے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ ان لوگوں کی گالیاں سننے کے لیے دعوت دی ہے جو کل تک مجھے اپنا محسن سمجھتے تھے۔ ابا جان، میں مستعفی ہونے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ اب میرے لیے قیصر کے سامنے یہ اعلان کرنے کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہا کہ میں کسی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کا اہل نہیں ہوں۔ مرکز نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا، قیصر تمہیں اپنی ماضی کی ان کوتاہیوں کا ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا جن کے باعث ہم اپنے حقیر دشمن سے امن اور صلح کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ سینٹ کا کوئی رکن تمہارے خلاف زبان کھولنے کی جرت نہیں کرے گا۔ کلاڈیوس کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن اچانک کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر وہ اچھل کر آگے بڑھا اور بے اختیار آنے والے کے ساتھ لپٹ گیا۔ یہ عاصم تھا۔ اس کے چہرے سے وحشت برس رہی تھی۔ ولیرس کو تھوڑی دیر اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، پھر وہ اٹھ کر آگے بڑھا اور مغموم لہجے میں بولا، عاصم، تمہیں یقین نہیں آئے گا، لیکن میں بے قصور ہوں۔ مجھ سے صرف یہ غلطی ہوئی کہ میں تمہیں بتائے بغیر گھوڑے لینے چلا گیا تھا۔ عاصم نے جواب دیا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے آپ کے غلام نے بتا دیا تھا۔ کلاڈیوس نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ کون؟ آپ کا غلام؟ مجھے معلوم نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہا تھا اور میں نے اسے بھاگنے کی ہدایت کی تھی۔ مرکز نے آگے بڑھ کر عاصم سے مصافحہ کیا اور اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ کچھ دیر یہ چاروں مغموم نگاہوں سے کبھی عاصم اور کبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر کلاڈیوس نے کہا، عاصم، تمہیں معلوم ہے کہ… مجھے سب معلوم ہے، اس نے بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں سیدھا سرائے کی طرف گیا تھا اور اس کے بعد اس کی قبر سے بھی ہو آیا۔ میں انطونیہ کو اطلاع دیتی ہوں۔ جولیا یہ کہہ کر عقبی کمرے میں چلی گئی اور تھوڑی دیر بعد انطونیہ اس کے ساتھ دروازے میں کھڑی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے عاصم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کلاڈیوس جلدی سے آگے بڑھا اور اس نے انطونیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب بٹھا لیا۔ انطونیہ بدستور عاصم کی طرف دیکھ رہی تھی اور عاصم کو اس کی خاموش نگاہوں کی فریاد الفاظ سے کہیں زیادہ مؤثر محسوس ہو رہی تھی۔ عاصم نے پتھرائی ہوئی آواز میں کہا، میری بہن، فرمس تمہارا باپ تھا، لیکن اس دنیا میں مجھے اس کی زیادہ ضرورت تھی۔ میں نے اپنے مقدر کی تاریکیوں میں صرف ایک ستارہ دیکھا تھا اور اب وہ بھی روپوش ہو چکا ہے۔ انطونیہ آہستہ آہستہ سسکیاں لینے لگی اور پھر اچانک اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب پھوٹ نکلا۔ پھر اس نے قدرے سنبھل کر اپنے آنسو پہنچتے ہوئے کہا، وہ حملے سے چند گھڑیاں قبل یہاں آئے تھے اور میں نے بہت التجائیں کی تھیں کہ آپ یہاں ٹھہر جائیں، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اب تمہیں بچوں کی طرح ضد کرنے کی عادت چھوڑ دینی چاہیے۔
اب تم بڑی ہو چکی ہو۔ پھر جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ دشمن شہر کے قریب پہنچ چکا ہے تو میں نوکر کے ساتھ ان کا پتہ کرنے کے لیے بھاگی، لیکن شہر کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور نوکر سب کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود مجھے یہ تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ حملے سے پہلے شہر میں آ گئے ہوں گے۔ عاصم نے کلاڈیوس سے سوال کیا، دشمن آپ سے پہلے یہاں پہنچ گیا تھا؟ اس نے جواب دیا، آوار نے کئی دستوں سے پیش قدمی کی تھی اور یہ وہ دستے تھے جو خاقان نے ہرکلیا میں ہمارے ساتھ جنگ کرنے سے پہلے قسطنطنیہ کی طرف روانہ کر دیے تھے۔ جب ہم یہاں پہنچے تو وہ مضافات کی بستیوں کو تباہ و برباد کر چکے تھے اور یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمیں کسی شدید مزاحمت کا سامنا کیے بغیر شہر میں داخل ہونے کا موقع مل گیا، ورنہ اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمیں روک لیتے تو ہمارے پیچھے جو لشکر آ رہا تھا وہ ہمیں رونتا ہوا شہر کے دروازے تک پہنچ جاتا۔ میں شہر میں داخل ہوتے ہی فصیل کے محافظ دستوں میں شامل ہو گیا۔ پھر جب مجھے انطونیہ کے ابا جان کا خیال آیا تو باہر یہ حالت تھی کہ اگر میں قسطنطنیہ کی ساری فوج کو لے کر باہر نکلتا تو بھی خاقان کا لشکر ہمیں چند قدم سے زیادہ آگے بڑھنے کا موقع نہ دیتا۔ میں بھی انطونیہ کی طرح اپنے دل کو یہی تسلی دے سکتا تھا کہ وہ ہمارے گھر پہنچ چکے ہوں گے۔ جب دشمن نے شہر کی فصیل پر تیر برسانے کے بعد پسپائی اختیار کی تو میں گھر جانے سے پہلے سرائے میں پہنچا اور اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا وہ ناقابل بیان ہے۔ وہاں صرف ایک بوڑھا نوکر موجود تھا جس نے حملے کے وقت گھاس کے انبار میں چھپ کر اپنی جان بچائی تھی۔ عاصم نے آپ دیدہ ہو کر کہا، وہ نوکر اب بھی وہی تھا اور میں اس سے ساری داستان سن چکا ہوں۔ ولیرس نے کہا، ہمارا خیال تھا کہ آپ سیدھے وہاں آئیں گے، اس لیے ہم نے اسے انتظار کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ کلاڈیوس نے پوچھا، لیکن تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ عاصم نے جواب دیا، اپنا گھوڑا غائب دیکھنے کے بعد میرے لیے شہر کی طرف بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہاں ایک شریف آدمی نے میری مدد کی اور مجھے گھوڑا اور ایک ساتھی دے کر رات کے وقت روانہ کر دیا۔ راستے میں جگہ جگہ دشمن کا خدشہ محسوس کر کے ہم نے ایک طویل راستہ اختیار کیا اور اگلا دن ایک جنگل میں چھپے رہے۔ میں شاید ایک لمحہ کی تاخیر بھی گوارا نہ کرتا، لیکن میرا ساتھی بہت محتاط تھا اور مجھے اندیکھے راستوں پر اس کی رہنمائی کی ضرورت تھی۔ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ وہ واپس چلا گیا۔ قسطنطنیہ کے آس پاس تباہی کے دل خراش مناظر دیکھنے کے بعد اس میں آگے بڑھنے کی سکت نہ تھی، لیکن اب کیا ہوگا؟ کلاڈیوس بولا، اب ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ کل سینٹ کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوگا اور مجھے یقین ہے اس تباہی کی ساری ذمہ داری مجھ پر ڈال دی جائے گی۔ مرکس نے کہا، نہیں بیٹا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کلاڈیوس نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میرے ابا جان سینٹ کے متعلق بہت مطمئن تھے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وہاں ایک آواز بھی میرے حق میں نہیں اٹھے گی۔ مجھے اگر جلا وطن نہ کیا گیا تو بھی میری کم از کم سزا یہ ہوگی کہ میں ان کے سامنے اپنی نااہلی کا اعتراف کر کے ملازمت سے مستعفی ہو جاؤں۔ انطونیہ، جسے اپنے باپ کی موت کے سوا دنیا کا ہر مسئلہ بے حقیقت محسوس ہوتا تھا، اب مضطرب سی ہو کر کبھی اپنے شوہر اور کبھی عاصم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عاصم نے کلاڈیوس سے مخاطب ہو کر کہا، کیا میں سینٹ کے سامنے جا سکتا ہوں؟ تمہیں سینٹ کے سامنے لے جانا مشکل نہیں، لیکن وہاں تم میری بے بسی کے سوا اور کیا دیکھو گے؟ عاصم نے جواب دیا، آج ہر رومی تم سے زیادہ بے بس ہے۔ میرے نزدیک انہیں تباہی سے بچانے کی یہی ایک صورت ہے کہ مستقبل کے متعلق جو امیدیں خاقان کی بد عہدی کے باعث ختم ہو گئی ہیں وہ از سر نو زندہ کی جائیں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم انہیں امید کی نئی روشنی دکھا سکتے ہو؟ عاصم نے جواب دیا، مجھے اپنی کم مائیگی اور بے بسی کا اعتراف ہے، لیکن آج جب میں فرمس کی قبر پر کھڑا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے کہہ رہا ہے، عاصم، اس شہر کو تباہی سے بچاؤ جہاں تمہاری وہ بہن رہتی ہے جس کے آنسو کیسر کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہیں۔ کلاڈیوس نے کہا، ایسی بات کہنا روم کے ایک سپاہی کو زیب نہیں دیتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ قسطنطنیہ کو اب کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ کل سینٹ کے اجلاس کے بعد لوگ یہی خبر سنیں گے کہ کیسر نے بالآخر کرتاجنہ میں پناہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عاصم نے کہا، اگر موجودہ حالات میں ایک اجنبی کو کیسر اور سینٹ کے ارکان کے سامنے زبان کھولنے کی اجازت مل سکے تو ممکن ہے کہ میں انہیں کوئی نیک مشورہ دے سکوں۔ کلاڈیوس نے کہا، جہاں تک کیسر کا تعلق ہے تم اس وقت بھی اس کے پاس جا سکتے ہو۔ میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے یہاں پہنچتے ہی تمہیں تلاش کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن کل سینٹ کی موجودگی میں تمہارا ان کے سامنے پیش ہونا خلاف مصلحت ہے۔ وہ میرے خلاف اس قدر مشتعل ہیں کہ اگر تم نے میری حمایت میں کچھ کہنے کی کوشش کی تو میرے ساتھ تم بھی ان کی ملامت کا ہدف بن جاؤ گے اور میرے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہوگی۔ میں کیسر کو تمہاری آمد کی اطلاع بھیج دیتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی اولین فرصت میں تمہیں بلا لیں گے۔
نہیں کلاڈیوس، میں تمہاری موجودگی میں کیسر اور اس کے مشیروں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ میرا مذاق نہیں اڑائیں گے۔ مرکس نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، اگر تمہارے ذہن میں ہماری بھلائی کے لیے کوئی معقول تجویز ہے تو میں تمہیں اپنے ساتھ وہاں لے جانے کا ذمہ لیتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جب تم کچھ کہنا چاہو گے تو وہ لوگ ہرکلیا میں تمہاری جرت دیکھ چکے ہیں، تمہارا مذاق اڑانے کی جرت نہیں کریں گے۔ عاصم نے کہا، ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ذہن میں کوئی معقول تجویز ہے۔ بہرحال میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ مجھے دیکھنے کے بعد ان کی توجہ کلاڈیوس سے ہٹ جائے گی، اور میرے دوست کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری کسی بات سے اسے ندامت یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔